الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ اہلاً و سہلاً و مرحبا. اور آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. ایک طویل عرصے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اکٹھے بیٹھنے کا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے اس وبا کو پوری طرح دور کر دے تاکہ مسجدوں کی اور مدرسوں کی رونقیں جو ہیں وہ بحال ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو آج ہم سورۃ فصلت کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں. اس کے جو وقفات تدبریہ ہیں، تدبر قرآن کا یہ 24واں پارہ جو ہے آج مکمل ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تدبر قرآن کتاب جو ہے اس میں ایک کوشش کی ہے علماء کے گروپ نے کہ تقریباً 12 تفاسیر میں سے اہم نکات کو جمع کیا ہے ایک کتاب میں جس کا نام ہے تدبر و عمل. تو یہ پورے قرآن کی تفسیر ہے جس میں سے ہم ایک جز جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو الحمدللہ آج ہمارا جز نمبر 24 مکمل ہو رہا ہے. یعنی ویسے تو جز 24 ایک رکوع پہلے سے مکمل ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ سورت مکمل اس پہ ہوتی ہے تو ہم اس میں لحاظ رکھنے ہیں اس بات کا کہ سورہ بائی سورہ اس کو لے کے چلا جائے. اور اس میں الحمدللہ جو شریک ہیں انہوں نے کچھ صورتیں زبانی بھی یاد کی ہیں ہر سپارے کی مختلف پاروں میں سے. تو چونکہ تفسیر عربی میں ہے اس لیے ہم اس کی عربی کے ساتھ ساتھ پھر اردو ترجمہ بھی کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف مفسرین نے آیات کو کس طرح سمجھا ہے. تو کل سے انشاءاللہ پچھلا یعنی ہم 30th سے شروع ہوئے تھے اور 24 پہ پہنچے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ 23rd جز جو ہے وہ شروع ہوگا سورۃ یاسین سے. کل اس کی پہلی کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جی سب سے پہلے معانی الکلمات. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مریب، چلیے آیات ہی دکھاتے جائیے کم از کم. اگر مریب شدید الریبتی مقلق سخت شک کرنے والا، قلق میں مبتلا. مقلق یعنی جو قلق میں مبتلا ہو یعنی سخت بے چین. اکمامہا اوعیتہا، اوعیہ جو ہے وعاء سے ہے، وعاء کی جمع ہے، وعاء برتن کو کہتے ہیں، اور اکمام سے مراد یہاں خوشے ہیں یعنی جن کے اندر سے پھر پھل نکلتا ہے. آذناکا عالمناکا، ہم نے آپ کو بتا دیا، علم دیا. محیص ملجأن و محربن، پناہ گاہ اور بھاگنے کی جگہ. محرب ہرب سے. لا یسأم لا یملو، نہیں تھکتا، نہیں بوجھل ہوتا، نہیں بور ہوتا. ونأ بجانبہ تباعد عن شکر النعمتی، یعنی نعمت کا شکر ادا کرنے سے دور ہو گیا، شکر نہیں ادا کیا. واتباع الحق، اور حق کی پیروی سے. تکبراً، تکبر کرتے ہوئے. الوقفات التدبریہ فذو دعاء عریض صاحب دعاء بکشف الضر کثیر، تکلیف کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ دعا کرنے والا. شقاق بعید خلاف بعید عن الحق، یعنی خلاف
اختلاف، بعید دور کا، عن الحق حق سے، یعنی ایسا اختلاف جو حق سے بہت دور کر دے. الوقفات التدبریہ نمبر 1. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. یقول، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِنَّ الْفَرِيقَ الْمُبْطِلَ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے باطل پہ چلنے والا فریق یا گروہ جو ہے، جو باطل کا رستہ اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی غلط رستہ اختیار کیے ہوئے ہے، لفی شکن، وہ شک میں مبتلا ہے، مما قالوا فی، اس بارے میں جو وہ اس کے معاملے میں کہہ رہے ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں جو کچھ وہ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو فریق وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ جو ہے، یہ اس گروہ کی بات ہو رہی ہے جو قرآن کے بارے میں شک کا شکار ہے، اور شک بھی ایسا ہے کہ جو ان کو بے چین کر دیتا ہے. مریبن یقول، مریب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یریبہم قولہم فیہ ما قالوا، کہ جو بات وہ قرآن کے متعلق کہتے ہیں وہ انہیں شبہ میں ڈالتی ہے. لأنہم قالوا بغیر ثبت، کیونکہ وہ بغیر کسی تحقیق کے بات کرتے ہیں. وإنما قالوہ ظنا، اور وہ محض گمان کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں. یعنی اگر انسان کسی چیز کو جھٹلاتا ہے، اس کو غلط ثابت کرتا ہے، تو اس کے پاس اس کی کوئی سالڈ دلیل ہونی چاہیے، کوئی بینہ ہونی چاہیے، کوئی بنیاد ہونی چاہیے. صرف سنی سنائی باتوں پر ایک نے کہا تو اس کو لے لیا اور آگے پھیلا دیا، جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ دن رات ہو رہا ہوتا ہے. کوئی جیسے ویکسین کے بارے میں ہی آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کس قسم کے شبہات پھیلائے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں جا رہی. تو حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی سائنٹیفک بنیاد کوئی نہیں ہے. کون سی چیزیں ٹیسٹ ہو گئی ہیں؟ یعنی دونوں ہی گروہ جو ہیں وہ جو لگوا رہے ہیں اور جو نہیں لگوا رہے، لگوانے والے تو بہرحال جو پہلے بھی تو بیماریوں میں ویکسینز لگتی رہی ہیں. بچوں کو آپ اتنی ڈھیر ساری ویکسینز لگوا دیتے ہیں بچپن میں ہی، وہ تو سارے پیرنٹس لگوا لیتے ہیں کہ ان کو اسکول جانے کے لیے وہ ویکسینز چاہیے ہوتی ہیں، اور اس کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کچھ بچوں پر. لیکن جو بچے نہیں لگواتے، بعض اوقات ان پر اس سے بھی شدید سائیڈ ایفیکٹس، اس سے بھی شدید بیماریاں بعض اوقات آتی ہیں، خاص طور پر ایسے ممالک کے اندر جہاں پر حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. اسی طرح یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ جو لوگ نہیں لگوا رہے، انہوں نے کہاں سے عملی پروف لے لیا ہے کہ واقعی یہ سب کچھ ہو گیا ہے؟ وہ بھی سنی سنائی باتیں، یعنی اصل کاز تو کسی کو نہیں پتا، لیکن اس پروپیگنڈے سے متاثر ہیں. تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کا اس کے پاس کوئی واضح ثبوت یا دلیل نہیں ہوتی، تو وہ اس چیز کو جھٹلا کر بھی، بات کر کے بھی شک میں، بے چینی میں پڑا رہتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں، ہو سکتا میں ہی غلط ہوں. اندر سے اس کا ضمیر اس کو بتا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اسی لیے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، کہ اپنی جو وہ کہہ رہے ہیں نا، اس کہے پر بھی وہ شک میں مبتلا ہے، یعنی قرآن کے بارے میں. السؤال لماذا لا يثق الكفار فيما يصفون به القرآن الكريم، کافر قرآن کریم کی جو صفت بیان کرتے ہیں وہ اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ لأنهم قالوا بغیر ثبت، بغیر دلیل کے بات ہے اس لیے. نیکسٹ نمبر 2. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
هذا اخبار عن طبیعت الانسان من حیث ہوا، هذا یہ اخبار خبر ہے، بیان ہے، ان طبیعت الانسان انسان کی طبیعت کے بارے میں، من حیث ہوا جیسا وہ ہوتا ہے، وعدم صبرہ وجلدہ اور اس کے صبر اور ہمت نہ کرنے کی بنا پر، لا علی الخیر ولا علی الشر، نہ خیر پر نہ شر پر۔ یعنی اس آیت میں انسان کی فطرت اور طبیعت کا بیان ہے کہ اس کے اندر نہ ہی خیر پر اور نہ ہی شر پر صبر کرنے کا کوئی حوصلہ ہوتا ہے، حوصلہ نہیں ہوتا۔ یعنی جلد ہی، یعنی ایک طرف جب خیر کی دعا مانگتا ہے تو مانگ کر اس کو اس میں بھی تسلی نہیں ہوتی، اور دوسری طرف جب وہ شر کو دیکھتا ہے اور شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے، یا ویسے ہی اس کی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر بے صبری کرتا ہے، تو یہاں انسان کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ الا من نقلہ اللہ من هذه الحال الى حال الکمال، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ اس حال سے نکال کر حالت کمال کی طرف منتقل کر دے، تو وہ انسان اس کے علاوہ ہے کہ پھر وہ تکلیف پہنچنے پر مایوسی یا ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ السؤال، انت ضعیف ببدنک وقلبک، آپ اپنے جسم اور دل کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ بین ھذا من خلال الآیہ، اس آیت کی روشنی میں اس کو واضح کریں۔ وبین کیفیت العلاج، اور اس کے علاج کی کوئی کیفیت، اس کی علاج کی کیفیت کو بھی بیان کریں۔ جی جیسے ہاں، پہلے حصے کا کیا مطلب؟ ہاں بالکل، انت ضعیف ببدنک وقلبک، جسمانی اور قلبی اعتبار سے کمزور ہیں، تو اس کمزوری کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ مایوسی سے، کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے پھر؟ جی اس کے اپوزٹ میں ہے اینٹیڈوٹ۔ نمبر 3، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى۔ وصف الانسان باقبح صفتین، وصف بیان کیا گیا ہے انسان کا دو قبیح ترین صفات کے ساتھ۔ کیا؟ ان مسہ الشر، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، صار الی حال القانط، تو وہ مایوس ہونے والے انسان کی حالت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ووجم وجوم الآیس، اور وہ اس طرح غمگین ہو جاتا ہے یا خاموش ہو جاتا ہے جیسے مایوس انسان غمگین ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے۔ وجمہ کا معنی ہوتا ہے ٹو بی سائلنٹ، یا غمگین، غم کی حالت میں ہو جانا۔ یعنی عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے دل میں بہت غم ہوتا ہے نا، وہ کسی مجلس میں شریک ہوں، کسی کے ساتھ بیٹھیں، بات ہی نہیں کرتے، بولتے ہی نہیں۔ بعض لوگوں کو سکتہ ہو جاتا ہے جب کوئی کسی کی فوتگی کی خبر سنتے ہیں یا کچھ، چپ۔ تو یہاں اس کیفیت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ فَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ نَسِيَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُنْعِمُ عَلَيْهِ الْمُفَضِّلُ بِمَا آتَاهُ، اور جب اسے خیر پہنچتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ ہی اس پر انعام کرنے والا ہے۔ فَبَطَرَ وَظَنَّ أَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِذَلِكَ، تو پھر وہ اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، بطر۔
اور سمجھتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِذَلِكَ، کہ وہ اس کا مستحق ہے، یعنی he deserves it، یہ سمجھنے لگتا ہے. ثم اضاف الى ذلك تکذیبہ بالبعث، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت قیامت کو جھٹلانے کی طرف بھی کی. فقال وما اظن الساعة قائمة، اور وہ کہنے لگتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی. ثم اضاف الى ذلك ظنہ الکاذب، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اس کے جھوٹے گمان کو منسوب کیا. انہ ان بعث کان لہ عند اللہ الحسنی، وہ کیا سمجھتا ہے کہ اگر میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا تو اللہ کے پاس میرے لیے اچھائی ہی ہوگی. فلم یدع ھذا للجہل والغرور موضعا، تو وہ نہیں چھوڑتا اس جہالت اور دھوکے کو یا مغرور ہونے کا کوئی موقع. یعنی انسان کی اصلیت اس وقت سامنے آ جاتی ہے جب اس کو کوئی شر یا تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر اس کے اندر کی جو جہالت ہوتی ہے وہ ساری باہر آ جاتی ہے، سب کچھ پتہ چلنے لگتا ہے کہ وہ اس کی اصلیت کیا ہے، یہ کون ہے. اور یہ کتنی صحیح بات ہے. جب تک آپ کے لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک، کوئی آپ ان کو نہیں کچھ کہتے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، تو وہ سب نارمل چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر چھوٹی سی بات سے آپ کی وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں یا کسی جسچر سے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کی اصلیت سامنے آتی ہے کہ یہ ہیں کون، ان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، ان کی آنکھیں کیا بتا رہی ہیں، اور ان کے باڈی لینگویج. کیونکہ ریلیشن شپس میں جو بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جو چیز، وہ اچھے یا برے طرف لے جاتی ہے انسان کو، وہ اس کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. بعض اوقات آپ منہ سے کچھ بھی نہیں کہتے، صرف ایک نظر دیکھ ہی لیتے ہیں نا، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. یا مثلاً آپ بڑے سے بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں، کئی بعض اوقات ہوتا ہے نا، مائیں خواتین کا خاص طور پر حال ہی ہوتا ہے کہ گھر میں خوب کام کر رہی، یہ کام وہ کام وہ کام، بہت کچھ، لیکن اس کے ساتھ ان کی شکل کیسے بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کا منہ کیسے بنا ہوا ہوتا ہے، ان کی لکس کیسی ہوتی ہیں، ان کی چیزوں کو اٹھانے رکھنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، ان کے بات کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے. اب باہر سے شوہر آیا یا بچے آئے، وہ آپ کا کام دیکھیں گے یا آپ کی شکل دیکھیں گے؟ وہ کس سے متاثر ہوں گے؟ کیا چیز ان کے اوپر، وہ یہ نہیں دیکھیں گے گھر کتنا صاف ہو گیا، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کھانا کتنا اچھا پکا ہوا ہے، وہ یہ دیکھیں گے آپ کیسے لگ رہے ہیں، آپ کیسے بول رہے ہیں. تو یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، دس از آور ویکنیس. لیکن جو صاحب کمال ہوتا ہے وہ اس ویکنیس پہ قابو پا لیتا ہے، وہ برا لگنے والی چیز پر بھی کنٹرول کر لیتا ہے، وہ اپنی تھکاوٹ اور اپنی پریشانی کا اظہار تھوڑا پوسٹ پون کر لیتا ہے. ورنہ تو بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مہمانوں کے سامنے بھی اپنا تھکاوٹ اور پریشانی اور پتہ نہیں کس کس کی چیز کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، اور ساری دعوت کا مزہ خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، سارے ماحول کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا کچھ کیا اور آنے والا خوشی نہیں ہوگی. بھئی آپ کی باڈی لینگویج، آپ کیا باتیں کر رہے تھے اس وقت، یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تکلیف کی حالت ہے اس کا ذکر کیا. یہ تو ایکسٹریم کیس ہے نا، جو کافر ہوتا ہے اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے. لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر بھی بعض اوقات وہ، آپ نے دیکھا ہی ہوگا یا سنا ہوگا اپنے کانوں سے کہ وہ بعض اوقات تکلیف کی حالت، غم اور صدمے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑتے، فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑتے، دین والوں کو نہیں چھوڑتے، قرآن کے کسی نہ کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات کریں گے. تو یہ کس قسم کا دین ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟
کہ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہو. تو ہمیں اگر اپنی صحیح ورتھ معلوم کرنی ہے نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم تکلیف کی حالت میں ہمارا ریئیکشن کیا ہے. السؤال ما الصفتان القبیحتان اللتان، وہ دو کون سی قبیح صفات ہیں، یتصف بہما المرء، جن سے انسان متصف ہوتا ہے، یعنی جو اس کے اندر وہ صفات ہوتی ہیں، حال تعرضہ للشر والخیر، خیر اور شر یا تکلیف یا بھلائی کا سامنا کرتے ہوئے. یعنی جب انسان تکلیف یا بھلائی کا سامنا کرتا ہے تو اس حالت میں وہ جن دو بدترین صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے وہ کیا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے دونوں صفات، حالانکہ وہ دعائیں کر رہا ہے، یعنی خیر کی دعا کر رہا ہے، اور اس حالت کو بھی یہاں یعنی بیان کیا جا رہا ہے کچھ اچھے لفظوں میں نہیں. یہ اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے جس میں انسان صرف تکلیف آنے پہ دعائیں کرتا ہو، لمبی چوڑی دعائیں اور لمبے چوڑے وظیفے، اور جو ہی تکلیف دور ہوتی ہے پھر پہلے والے حال پہ نمازیں بھی چھوڑ دی یا اللہ کو بھلا دیا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور تکلیف میں اللہ ہی کی طرف لوٹنا چاہیے، لیکن صرف تکلیف میں نہیں. یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، صرف تکلیف میں نہیں، اچھے وقتوں میں بھی. آپ انسانوں میں سے دیکھیں کہ کچھ لوگ آپ سے صرف اس وقت بات کریں گے، صرف اس دن میسج کریں گے، صرف اس دن سلام کریں گے جس دن وہ کسی مسئلے میں ہوں گے اور ان کو آپ سے کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اپنے ہی بچے بعض اوقات یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، دنوں فون نہیں کریں گے، ملاقات کو نہیں آئیں گے، ہاں کوئی مسئلہ ہوگا پھر آ کے ستائیں گے. تو یہ تو انسان انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ تو اس سے بھی بدتر ہے کہ خوشی کے دنوں میں، عام حالات میں، صحت کی حالت میں نہ دعاؤں میں کوئی اثر ہے، نہ کوئی اللہ سے محبت کا اظہار ہے، اور نہ ہی کوئی قرب محسوس ہوتا ہے. لیکن ہاں جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر صرف اس وقت پھر خوب خوب دعائیں کرتے ہیں. نمبر 4، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. فضو دعائیں نریز ای کثیر جدا. دعائیں نریز کا مطلب ہے بہت زیادہ دعا، لمبی چوڑی دعائیں. لعدم صبر ہی، صبر کے نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ دعا پر دعا کرتا چلا جاتا ہے، اور ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے کہتا ہے میرے لیے دعا کرو. یعنی صرف خود ہی نہیں بلکہ اوروں کو بھی، ہر جس کو ملتا ہے اس کو کہتا ہے. یہ ان لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی کہ جو عام حالات میں بھی دعا کرتے بھی ہیں اور آخرت کے بارے میں فکر رہتے ہیں، یا اپنے دین کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ اللہ سے استقامت کی دعا کریں، اخلاص کی دعا کریں. ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن کو تکلیف پڑنے پہ اللہ یاد آتا ہے اور پھر وہ اس وقت لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتے ہیں. فلا صبر فی الضراء، تو صبر نہیں کرتا تنگی میں، ولا شکر فی الرخاء، اور فراخی میں شکر نہیں کرتا، الا من ہداہ اللہ ومن علیہ، سوائے اس کے جس کو اللہ ہدایت دے اور اس پر احسان کرے. ٹھیک ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے وہ خوشحالی میں شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف میں صبر سے کام لیتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں نا آیت کے شروع میں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، کہ جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتا ہے، یعنی نعمتوں میں بھول جاتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو کتراتا ہے، یعنی اور کاموں میں لگا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ،
جب تکلیف آتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. السؤال ما هي الحال التي يجب ان يكون عليها المؤمن في السراء وفي الضراء؟ ایک مومن کے لیے خوشحالی یا تکالیف میں کس حالت پہ ہونا لازم ہے؟ خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، مومن کو کس حال پہ ہونا چاہیے؟ یہی میں نے پڑھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ قیامت آنے لگی ہے یا آپ کی موت آنے لگی ہے تو آپ کون سا عمل کرنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا جو میں کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں گا، کیونکہ میں صرف اس خبر کی وجہ سے اپنے اعمال میں اضافہ نہیں کروں گا، بلکہ میں پہلے سے ہی اپنے آپ کو اپنے وہ سب کام کر رہا ہوں جو مجھے وہاں کے لیے ضرورت ہے. تو اگر کسی بھی عام بندے سے آپ یہ سوال کریں تو سوچ میں پڑ جائے گا اچھا مجھے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. تو جو لوگ آخرت کی فکر میں جیتے ہیں وہ ان سب چیزوں کا دھیان یا لحاظ ہمیشہ ہی رکھتے ہیں، صرف مشکل وقت یا تکلیف دہ خبر سن کے نہیں. آسیہ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میکسیمائز آلریڈی، بالکل، ہمیشہ. نمبر 5 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. وعدل عن اسناد اصابت الشر الى اللہ تعلیما للادب مع اللہ. عدل عن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ہٹ جانا، اسناد ہوتا ہے کسی چیز کی طرف نسبت کرنا، اصابت الشر شر پہنچنے کی. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی کے ساتھ ادب کا معاملہ اختیار کرتے ہوئے تکلیف پہنچانے کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف کرنے سے گریز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تعلیما للادب مع اللہ. ٹھیک، یہاں آپ فرق محسوس کریں نا. آیت سامنے ہے، ہاں، سب سے اوپر والی سلائیڈ میں وہ اوپر دیکھیں بلاک میں کیا ہے؟ انعمنا علی الانسان. نمبر 3 میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، انعام نعمت کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ تعالی ہم نے انعام کیا. مسہ الشر تکلیف بھی آتی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے اس کو تکلیف دی. یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا؟ ادب مع اللہ. یعنی جب آپ کو آگے وضاحت مزید بھی آ رہی، کما قال ابراہیم، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی خلقنی فہو یہدینی، کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. ثم قال واذا مرضت فہو یشفینی، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. ٹھیک ہے، فلم یقل واذا امرضنی، یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے. وفی ذالک سر، اس میں ایک راز ہے. وہ کیا راز ہے؟ وہو ان النعم والخیر مسخران للانسان، کہ نعمتیں اور بھلائیاں مسخر کر دی گئی ہیں انسان کے لیے فی اصل وضع خلقتہ، اس کی فطرت میں یا اس کی تخلیق میں. یعنی نعمتوں اور بھلائیوں کو فطرتاً ہی انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. فہما الغالبان علیہ، تو یہی دو کیفیتیں انسان پہ غالب رہتی ہیں. لأنہما من مظاہر ناموس بقاء النوع، کیونکہ یہ دونوں نوع انسانی کی بقا کے احترام کے مظاہر میں سے ہیں. وَأَمَّا الشُّرُورُ وَالْإِضْرَارُ، جہاں تک شر اور تکالیف ہیں، فَإِنَّ مُعْظَمَهَا يَنْجَرُّ إِلَى الْإِنسَانِ بِسُوءِ تَصَرُّفِهِ، تو یہ اکثر انسان کے خراب معاملے کی وجہ سے اس کی طرف کھنچ کے آتی ہیں. اللہ اکبر. نہیں سمجھ آئی؟ تھوڑی سی مشکل عبارت ہے، اور ابن عاشور کی عبارتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. ابن عاشور کی تفسیر اگر آپ پڑھیں 2 لائنیں نہ سمجھیں آپ پڑھ کے، چاہے آپ کو کتنی بھی عربی آتی ہو. بہت ایک فلسافیکل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لینگویج بھی بہت زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک نعمت اور خیر کا تعلق ہے نا،
تو یہ انسان کے لیے مسخر کی گئی ہیں، اس کی تخلیق اس کے اندر رکھ دی گئی ہیں، یعنی بھلائیوں کو فطرتاً قدرتی طور پر انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا. یعنی ہماری میجورٹی آف پیپل میجورٹی آف ٹائم خیر میں ہوتے ہیں یا شر میں؟ خیر میں ہوتے ہیں نا. یعنی ہمارا دن کا ایک بڑا حصہ آرام سے گزرتا ہے، جب وہ کام کر لیتے ہیں، بیک ایک ہو جاتی ہے یا کبھی ہیڈ ایک ہو جاتی ہو گئی، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، زیادہ دیر ہماری خیر نعمت میں گزرتی. ٹھیک ہے. اسی طرح بیماری کبھی کبھی آتی ہے. ایک پوری سینچری کے اندر ایک دفعہ کووڈ آ جاتا ہے، کبھی ملیریا آ جاتا ہے، کبھی کوئی. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اس طرح کا پینڈیمک ہوا ہے، پہلے بھی پچھلے لاسٹ سینچری میں بھی ہوا، اس سے پہلے بھی یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں انسانوں کو، شروع سے ایسے ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں. جبکہ بھلائیاں وافر مقدار میں اس کے لیے مسخر کر دی گئی، اس کی اٹھان خیر پر ہوتی ہے، لیکن شر بھی کبھی کبھی بیچ میں آ جاتا ہے. لیکن شر کیوں آتا ہے؟ اب یہاں یہ کہتے ہیں شر عموماً انسان کے خراب معاملے کی وجہ سے آتا ہے. جیسے بعض اوقات ہمیں کوئی بیماری آ جاتی ہے نا اچانک، ہم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، میں تو چنگی بلی تھی، ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، یہ کیا ہوگا میرے ساتھ؟ ایک دن چلتے چلتے یوں ہی گھٹنا دکھنا شروع ہو گیا، کبھی کہیں کچھ ہو گیا، کبھی کچھ. وہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ ہماری لا علمی ہے. وہ بلڈ اپ ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک دن وہ سامنے آ جاتا ہے. کوئی بھی بیماری ہو، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، وہ پہلے اندر چھپ کے اپنا کام کر رہی ہوتی، پھر ایک دم نظر آ جاتی ہے. جب وہ بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے نا سب کچھ، پھر باہر آ جاتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ وہ ہوتا ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. ہر انسان کا نا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. جب ہم اپنے مزاج کے خلاف کوئی چیز مثلاً کھاتے رہتے ہیں، اگر ہماری فوڈ جو ہے اس کے اندر کیمیکلز کی کثرت ہے، روز باہر کھانا، روز اس طرح کی چیزیں کھانا. اب شروع میں تو جب ہم جوان ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو ہی آپ 40-50 کو ہٹ کرتے ہیں ساری تکلیفیں امڑ کے آ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. نہیں، یہ آج نہیں ہوا، یہ بہت سالوں سے آپ کے اندر سٹور ہو رہا تھا، اب وہ باہر آ گیا. تو اسی طرح یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو شر ہوتا ہے اور جو تکلیف آتی ہے انسان کو، وہ اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ بلڈ اپ ہوتی رہتی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بریک اپ ہو جاتا ہے. وَبِتَعَرُّضِهِ إِلَى مَا حَذَّرَتْهُ مِنْهُ الشَّرَائِعُ وَالْحُكَمَاءُ الْمُلْهَمُونَ. اور یہ انسان خود کو ایسے اعمال کے حوالے کر دیتا ہے جن سے شریعتوں نے خبردار کیا، ڈرایا، اور دانا عقل مند لوگوں نے جن کو اللہ الہام کرتا ہے. ملہم، جیسے کون تھے ملہم؟ ملہم کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اس کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے. کبھی وہ خواب کے ذریعے اس کو پتہ چل جاتا ہے، کبھی کسی اور طریقے سے، یعنی اس کو وہ معاملات سمجھ میں آنے لگتے ہیں جو عام بندوں کو نہیں آتے. وہ پہلے سے ہی سمجھ جاتا ہے اب یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے نا، یا اس کا وہ تجربہ ہوتا ہے، یا وہ اس کی ذہن کی صفائی ہوتی ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی خاص عنایت ہوتی ہے. ان میں سب سے بڑی مثال عمر رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ ملہم تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا نا، انہوں نے کوئی بات کی تو کیا ہوا؟ آیت نازل ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ ایک بات سوچ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا شخص وہ بول دیتا ہے. تو یہ کیفیات انسانوں پہ آتی ہے. تو یہ عقل مند انسان ہوتے ہیں، یعنی جینیس ہوتے ہیں، ملہم ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو خبردار کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے بھی جو چیزیں آئی ہیں قرآن اور حدیث کے اندر، اس میں بھی ہمیں بہت سی چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا، کچھ گناہوں سے بچنے کے لیے کہا گیا. کیونکہ ہر گناہ جو ہے نا، ہر وہ کام جو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کرتے ہیں نا،
اس کے کانسیکوینسز ہیں. یہ ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا کوئی چھوٹی سی بات ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات، سبھی کر رہے ہیں میں بھی کر لوں، کیا فرق پڑتا ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، اللہ معاف کرنے والا، سب بس ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہی کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے منع کیا ہے. آج ہی مجھ سے کوئی شیئر کر رہا تھا کہ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ دیکھو ماں آپ پریشان نہ ہو، اگر میں ایک کام غلط کرتا ہوں تو 4-5 اچھے بھی کرتا ہوں تاکہ کمپنسیشن ہو جائے. یہ بھی اپنے آپ کو تسلی دینے والا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، کیونکہ مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ بچے ذرا سب ادھر سے ادھر ہوتے ہیں تو فکر لگ جاتی ہے نا. تو اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک پورے صاف پانی کے گلاس میں اگر ایک قطرہ آپ شراب کا ڈال دیتے ہیں، ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیتے ہیں، ایک قطرہ ہے تو اس نے کیا کیا، سارے کو سپائل کر دیا. ٹھیک ہے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رائی کے برابر بھی ہو جائے نا، جیسے شرک کا مثلاً یا اور کبیرہ گناہ ہے، وہ تھوڑے سے بھی ہو جائے تو ساری نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ تقویٰ کیا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہی رہے. یہ سوچ کے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو صاف ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز ہیں پھر، چاہے دنیا میں سامنے آئے یا آخرت میں آئے. فَقَلَّمَا يَقَعُ فِيهِمَا الْإِنسَانُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَجُرْأَتِهِ. تو انسان ان دو چیزوں میں کم ہی گرفتار ہوتا ہے مگر جان بوجھ کر اور جسارت کرتے ہوئے، یعنی شر اور زر میں. ٹھیک ہے. السؤال لماذا عدلت الآیت الکریمۃ عن اسناد اصابت الشر الی اللہ تعالی. یہ آیت کریمہ شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے کیوں گریز کرتی ہے؟ ادب کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے صرف پڑھنے کی حد تک پڑھنا نہیں، ہم نے اپنی گفتگو کو بھی واچ کرنا ہے. کبھی نہیں کہنا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ مصیبت ڈال دی، اللہ نے مجھے بیمار کر دیا. نیور سے لائک دس. کیوں؟ کوئی بھی وہ ایک دعا ہے نا، اس میں بھی آتا ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، یعنی شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہوگی. ادب کی وجہ سے. جیسے آپ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کا ادب کرتے ہیں، استادوں کا ادب کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی بھی کی ہو، انسان ہے نا، ماں باپ بھی انسان ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے کوئی غلطی کی ہے آپ کے سلسلے میں، کوئی غلط فیصلہ کر دیا، کچھ کر دیا، تو پھر آپ ان کو بار بار بلیم نہیں کریں، آپ نے میرے لیے یہ کر دیا. مجھے یاد ہے کہ ایک بچی تھی، وہ اکثر اپنے مسائل مجھ سے شیئر کرتی تھی، تو وہ ہر وقت اپنے ماں باپ کو بلیم کرتی تھی. میرے ماں باپ نے مجھے یہ نہیں دیا، میرے ماں باپ نے میری شادی غلط جگہ کر دی، میرے ماں باپ نے یہ کر دیا. اتنی مجھے تکلیف ہوتی تھی صرف یہ سن کے ہی کہ جو انسان ہر وقت اپنے ماں باپ کو کوستا رہے اور اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا رہے، اس کی زندگی میں کیا خیر آئے گی؟ کہیں سے آنی بھی ہوگی تو نہیں آئے گی، وہ کبھی خوش نہیں رہے گا. مان لیا 100% ماں باپ نے غلطی کی، زیادتی کی، کیا، انسان ہے، ہو گئی. اول تو ہمیں نہیں پتا کی کہ نہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. آپ تو ایک طرف سے بات سن رہے ہوتے ہیں، کسی کا مسئلہ سن رہے ہوتے ہیں، ون سائیڈڈ سٹوری سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ماں باپ کی سٹوری کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، دوسری طرف کیا کہتی ہے. لیکن جب کوئی اپنے کسی محسن کے ساتھ برا کرتا ہے، محسن کا ذکر برے لفظوں میں کرتا ہے، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی برائی کرتا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کے ساتھ بدلحاظی کرتا ہے، تو یہ بدترین غلطی ہوتی ہے جس کا نتیجہ خود انسان کے اوپر آ کے پڑتا ہے. یا تو اس کی اولاد اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرتی ہے، یا اس کو کہیں اور سے بھگتنا پڑتا ہے. تو دنیا میں بھی، انسانوں میں بھی اپنے سے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کبھی نہ کریں، چاہے آپ کتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں، کتنا بھی آپ، کوئی بھی دو انسان ایک ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی دو انسان ایک نہیں، چاہے کتنی بھی سملیرٹیز ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اختلافات بھی ہوتے ہیں. ہر بندے سے سوچ 100% کہیں نہیں ملتی، اور اس میں خوبصورتی ہے کیونکہ اس میں ورائٹی آتی ہے، اس میں وسعت آتی ہے، اس میں نئی جہتیں کھلتی ہیں. اگر سب ایک طرح سوچنے لگ جائے تو کچھ بھی نہیں سوچ رہے.
اس میں کچھ خیر نہیں. اگر ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے اور اچھی نقطہ اچھے خیال سے آتا ہے تو اس میں بڑی خیر نکلتی ہے. تو اب اگر ذرا بھی کسی سے ڈفرینس اوپینین ہو گئے تو فینڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے اور اس میں بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہمیشہ بد اخلاقی اور بدتمیزی سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے شر آتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے یہ سبحانہ ہم کہتے ہی کیوں ہیں؟ پاک ہے، وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بلند ہے، اور دوسری طرف ہم اس کو بلیم کرنا شروع کر دیں کہ اس نے میرے ساتھ وائی می میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا. تو یہ ادب کے خلاف ہے. جس انسان میں ادب نہیں نا اس میں کوئی خیر نہیں. وہ اردو میں ایک محاورہ بھی ہے نا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اس کے نصیب میں پھر کچھ نہیں. وَكَيْفَ يَصِلُ الشَّرُّ إِلَى الْإِنسَانِ غَالِبًا اکثر حالات میں انسان کو کیسے تکلیف پہنچتی ہے؟ کیسے پہنچتی؟ بِسُوءِ تَصَرُّفِهِ، اس کے اپنے کیے کی بدولت. ٹھیک ہے. نمبر 6 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ای ان القرآن حق، یعنی قرآن حق ہے. فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آیاته المشہودہ، تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ لازمی طور پر وہ انہیں اپنی قابل مشاہدہ نشانیاں دکھائے گا. ما یبین لہم، جو ان کے لیے واضح کر دیں گی، ان آیاتہ المتلوۃ حق، کہ اس کی ان آیاتہ المتلوۃ حق، کہ اس کی وہ آیات جو تلاوت کی جا رہی ہیں وہ بالکل سچی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن تو حق ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ خود پروو بھی کریں گے. یعنی مختلف واقعات اور حالات کے ذریعے کہ قرآن نے جو کہا وہ بالکل سچ تھا، دنیا میں بھی، آخرت میں تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی. السؤال آیات اللہ فی الکون والنفس، کائنات میں اور انسان میں، انسان کے اپنے وجود میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، دالۃ علی صحت القرآن، یہ قرآن کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہیں. وضح ذلک من خلال الآیہ، اس آیت کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں. سنریہم آیاتنا، جی ٹھیک ہے. نیکسٹ. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فی هذه الآیات طرف من الاعجاز بالاخبار عن الغیب، اس آیت میں غیب کے متعلق خبریں دینے کی وجہ سے معجزے کی ایک صورت پائی جاتی ہے. اعجاز کا مطلب معجزہ. اذ اخبرت بالوعد بحصول النصر لہ ولدینہ، کیونکہ اس آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدے کی خبر دی ہے کہ آپ کو اور آپ کے دین کو مدد حاصل ہوگی. مکی صورت ہے نا، فصلت، ابتدائی صورتوں میں سے ہے. اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، مشکل وقت ہے، لیکن جلد ہی ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن بالکل سچی کتاب ہے اور جو قرآن نے بتایا وہ سچ ہے. کیونکہ حالات بالکل بدل جائیں گے، کفار مغلوب ہو جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جائیں گے. وَذَلِكَ بِمَا يَسَّرَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِخُلَفَائِهِ مِن بَعْدِهِ فِي آفاق الدُّنْيَا وَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ عامةً وَفِي باحَةِ الْعَرَبِ خاصةً مِنَ الْفُتُوحِ وَثَبَاتِهَا. چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اس لیے میں تیزی سے ترجمہ کروں گی. اور اس کی ایک صورت یہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کو دنیا بھر میں، بالعموم مشرق و مغرب میں اور بالخصوص عرب کی سرزمین میں فتوحات عطا فرمائیں.
اور ان کو ثابت قدمی عطا کی. ٹھیک ہے، یعنی جو فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئے چند ہی سالوں میں، حضرت عمر کے دور تک بھی آپ دیکھیں 40,000 مربع میل کا علاقہ ایران اور روم دونوں فتح ہو چکا تھا، اور کس کے ہاتھوں؟ سمپل عربز کے ہاتھوں، جن کے پاس کوئی ایمان کے علاوہ کوئی اور بہت بڑی قوت نہیں تھی. وانتباع الامم بها ما لم تتيسر امثالها لاحد من الملوك من ملوك الارض والقياصرة والاكاسرة على قلة المسلمين. اور قومیں ان فتوحات کی وجہ سے انہی کے مزاج میں ڈھل گئیں. یہ ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ مسلمان جن جن علاقوں میں داخل ہوئے ان کی زبان بدل گئی. اب تو ایجپٹ کی زبان عربی نہیں تھی، آج تک عرب زبان ہے. مسلمانوں نے جب سے اس کو پتہ کیا، حالانکہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن پوری قوم کی زبان پلٹ گئی. زبان، کلچر، لین دین، شادی بیاہ، ہر چیز کے اوپر اسلام اثر انداز ہوا. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ باقی علاقوں میں بھی جب اسلام آیا، جیسے سیریا ہے، شام ہے، یہ علاقے، پھر ادھر افریقہ کے علاقے، یمن، یمن تو خیر عربوں کا علاقہ تھا، لیکن اور بھی جگہوں پر جہاں جہاں مسلمان گئے انہوں نے اپنے اثرات چھوڑے. کچھ جگہوں پر زبان نہیں بھی تبدیل ہوئی لیکن بہت سی اور چیزوں میں تبدیلی آئی. اس طرح کی فتوحات اور مدد زمین کے بادشاہوں میں سے کسی کو میسر نہیں ہوئی. ما لم تتیسر امثالها لأحد من الملوک من ملوک الارض والقیاصرہ، بادشاہ کیسر و کسرا کو بھی نہیں. علی قلت المسلمین، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی. والتاریخ شاہد بأن ما تہیأ للمسلمین، اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو جو مہیا ہوا من عجائب الانتشار والسلطان علی الامم امر خارق للعادت، کہ مسلمانوں کو دنیا میں جو عجیب و غریب وسعت اور پھیلاؤ حاصل ہوا اور انہیں قوموں پر جو اقتدار حاصل ہوا یہ ایکسٹراڈنری تھا. فیتبین ان دین الاسلامی هو الحق، تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دین اسلام ایک سچا دین تھا. وان المسلمین کلما تمسکوا بعر الاسلام، اور مسلمان جیسے جیسے اسلام کے کڑوں کو مضبوطی سے تھامیں گے، لقوا من نصر اللہ امرا عجیبا، وہ اللہ کی مدد میں سے ایک عجیب معاملے کے ساتھ ملیں گے. یشہد بذلک السابق واللاحق، گزشتہ اور آنے والے واقعات اس کی گواہی بھی دیتے ہیں. السؤال فی الآیت الکریمۃ اعجاز غیبی بین، اس آیت کریمہ میں غیبی معجزے کا بیان ہے، اس کو واضح کریں. کیا ہے غیبی معجزہ؟ ایمان کی طاقت جو ہے. نمبر 8، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ان عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ صعد المنبر، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر چڑھے، یعنی پوڈیم پر آئے. فحمد اللہ واثنى علیہ، انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی ثنا بیان کی. ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد ایھا الناس، اس کے بعد اے لوگو، فانی لم اجمعکم لامر احدثه فیکم، اے لوگو میں نے کسی نئے حکم کو جاری کرنے کے لیے تمہیں جمع نہیں کیا. لم اجمعکم لامر احدثه، نیا یعنی کوئی نئی بات نہیں میں کرنے لگا. ولیکن فکرت فی ھذا الامر، لیکن میں نے اس معاملے میں غور و فکر کیا ہے. الذی انتم الیہ سائرون، جس کی طرف تم لوٹ کے جانے والے ہو، پلٹ کے جانے والے ہو. فعلمت ان المصدق بهذا الامر احمق، پھر وہ کہنے لگے میں جان چکا ہوں کہ اس حکم کی تصدیق کرنے والا احمق ہے. والمکذب به ہالک، اور اس کی تکذیب کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے. ثم نزل، بس اتنا ایک جملہ بول کے ممبر سے نیچے اتر آئے. کیا مطلب؟ ومعنی قولہ رضی اللہ عنہ، ان کی بات کا مطلب یہ ہے ان المصدق به احمق، کہ جو شخص اس کی تصدیق کرتا ہے اسے جیسا عمل کرنا چاہیے وہ ایسا عمل نہیں کرتا، اس لیے وہ احمق ہے. اے لأنہ لا یعمل له عمل مثلہ، مثلاً اگر انسان کہتا ہے کہ اس میں پوائزن ہے
اور پھر وہ اس کو پی بھی لیتا ہے، اس گلاس میں پوائزن ہے اور پھر اس کو پی لیتا ہے، تو کیا کوئی عقل مند شخص یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے اندر پوائزن ہے تو مجھے یہ نہیں پینا، وہ تو اس سے دور بھاگے گا۔ ہاں، نہ سمجھ بچہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ مارے گا، ہو سکتا ہے کہ پی جائے اس کو۔ کتنے ہی بچے غلط دوائیاں کھا جاتے ہیں، اکثر ماؤں نے سنا یا دیکھا ہوگا کہ بچے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے کوئی لکوڈ پی لیتے ہیں، کوئی غلط چیز منہ میں ڈال لیتے ہیں، کیوں؟ وجہ نہ سمجھ، نہ سمجھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تصدیق بھی جس چیز کی طرف بات رہی وہ قیامت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے عمل کوئی نہیں کرتے، پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے، احمق ہے، نہ سمجھ ہے۔ اگر ان کو سمجھ آ جائے کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اپنے سارے کاموں کو پیچھے کریں گے، پہلے اس کی پلاننگ کریں گے، سوچیں گے مجھے وہاں کیا چیز فائدہ دے گی، اور پھر ولا يحذر منه ولا يخاف من هوله، ایسا شخص نہ قیامت سے ڈرتا ہے اور نہ ہی اس کی ہولناکی سے ڈرتا ہے۔ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُصَدِّقٌ بِهِ، اس کے باوجود وہ کہتا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، موقن بوقوعہ، اور اس کے واقع ہونے کا یقین بھی رکھتا ہے کہ ہاں قیامت آئے گی، اور کرتا پھر بھی کچھ نہیں۔ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَتَمَادَّى فِي لَعِبِهِ، اور اس کے باوجود وہ لمبا ہوتا جاتا ہے فی لعبہ، اپنے کھیل میں، وغفلتہ، اپنی غفلت میں، وشہواتہ، اپنی ڈیزائرز میں، وذنوبہ، اور اپنے گناہوں میں۔ فہو احمق بہذا الاعتبار، وہ اس اعتبار سے احمق ہے، یعنی جانتا ہے کہ قیامت آنی ہے لیکن پھر بھی دنیا میں کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، خواہشات میں پڑا ہوا ہے، گناہوں پہ اڑا ہوا ہے۔ والاحمق فی اللغت ضعیف العقل، اور احمق لغت میں ڈکشنری میں کمزور عقل کے انسان کو کہتے ہیں، جس کی عقل کام نہیں کرتی، یعنی ایسا شخص عقل سے کام نہیں لیتا۔ السؤال، بعض الذی یصدقون بیوم القیامت، بعض وہ لوگ جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، ینبئ حالهم بانہم فی مریۃ وشک منہ، تو بین ذلک، ان کی صورت حال بتاتی، ان کا حال بتاتا ہے۔ ینبئ حالهم، نبا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگاہ کرتا ہے، ان کا حال کیا؟ حال یہ بتاتا ہے انہم فی مریۃ، وہ شک میں ہے، وہ شک من، شک اور مریا ایک ہی چیز ہے، یعنی وہ اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کی وضاحت کریں، کیونکہ ان کا عمل ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ العمل بالآیات، نمبر 1، صلی اللہ من واسع رزقہ وان یعلمک علما نافعا، اللہ سے وسیع رزق کا سوال کرے اور یہ کہ اللہ آپ کو مفید علم سکھائے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ نمبر 2، اقرا بعض الآیات والاحادیث المتعلقہ بالساعہ، قیامت سے متعلق بعض آیات اور احادیث پڑھیں تاکہ یقین پختہ ہو۔ الحمدللہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ کورس بھی کیا جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تھا، اور پھر آخر میں اس کے جنت اور جہنم کا ذکر بھی آیا تھا۔ نمبر 3، ادعو اللہ بتفریج ہمک، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی پریشانیاں دور کر دے، کیونکہ ہمارے دلوں کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کون کون سے غم اور فکر آتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ اپنی جس بھی پریشانی کو کسی کے ساتھ ذکر کریں گے، اس میں 2 میں سے ایک چیز ہوگی، یا وہ سمجھے گا یا وہ نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو آپ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص اس پریشانی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن وہ آپ کو کوئی ایسا حل پیش کرے گا کہ آپ کے دل کو نہیں لگے گا، اس کے سمجھنے کے باوجود آپ کہیں گے یہ تو میں کرتی رہتی، اتنا میں نے اپنا پیسے بھی لگائے، کیونکہ آپ پیڈ کاؤنسلنگ جو کرواتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کتنے لوگ پیمنٹ کرتے ہیں، ایک سائیکارٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اور مسئلہ وہیں کا تہیں کھڑا ہوتا ہے، کچھ حل نہیں نکلتا۔ میں نہیں کہتی کہ آپ کسی سے کاؤنسلنگ نے نہیں، لیکن بندوں کے پاس صرف اگر انسان جاتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتا ہے، آپ ایک بات کرتے ہیں وہ کوئی اور بات کرتا ہے، آپ الٹا فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جتنی دیر، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ نے کسی انسان کے ساتھ کپایا نا،
بلیو می اگر اتنی دیر ہم رو رو کے اللہ کے آگے دعائیں کریں، پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. لیکن ہمارا حال یہ کہ دعا کرتے ہوئے ہم 5 منٹ نہیں لگاتے، اور مسئلے لوگوں کو سناتے ہوئے تھکتے نہیں، گھنٹوں اپنا اور ان کا وقت ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دعا کریں، دعا کریں، اور آپ بات کریں کسی سمجھدار انسان سے کہ آپ کو وہ کوئی چیز ایسی سجیسٹ کرے کہ جس سے آپ کو مسئلے کا حل ملے. اچھا، اس میں ہماری غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کا نالج کیا ہے، یہ کیا اس کی ایکسپرٹی ہے. غلط چوائس ہوتی ہے ہماری، اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ بول بول کے اپنی پریشانیاں بول بول کے پھر تھوڑی دیر کے لیے دل ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تھوڑا باہر نکل آتا ہے، دوبارہ پھر بھر جاتا ہے، پھر کوئی اور چاہیے ہوتا ہے اس کو سنانی ہے، پھر کوئی اور چاہیے اس کو سنانی ہے. التوجیحات فی یوم القیامت یفترق کل داء امن کان یدعوہ ویتبرأ کل من الآخر. ہر کل داء، ہر پکارنے والا جس کو بھی پکارتا ہے وہ قیامت کے دن اس سے جدا ہو جائے گا، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ. یعنی اللہ کے سوا باقی جس کو بھی آپ پکاریں گے نا مدد کے لیے، وہ قیامت کے دن آپ کے ہاتھ نہیں آنے والا. نمبر 2، ضعف الانسان حتی فی عقلہ و تصوراتہ. انسان کی کمزوری کا بیان یہاں تک کہ اس کی عقل اور اس کی سوچیں بھی کمزور ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. نمبر 3، الانسان بلا ایمان من اضل المخلوقات. جو انسان ایمان کے بغیر زندگی گزارتا ہے وہ گمراہ ترین مخلوقات میں سے ہے، حتیٰ کہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے، کیونکہ جانور بھی اپنے اللہ رب کو پہچانتے ہیں، لیکن ایسا انسان جو اللہ ہی کو نہیں جانتا، جس نے اس کو پیدا کیا، اس سے بڑھ کے بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہماری بہت خوشی کی بات ہے کہ آج سپارے کی اس تکمیل کے موقع پر آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اور